عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو، صیام کو، قیام کو، توبہ کو، استغفار کو، صدقہ اور خیرات کو، ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. قبول ہونا سب سے بڑی بات ہے. ربنا تقبل منا. اللہ پروردگار نے کلام مقدس میں فرمایا فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے انشاءاللہ. جہنم سے بچ کر اللہ کی جنت میں چلے جانا اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے. لا یستوی، ابھی آپ نے فجر میں پڑھا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی برابر نہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی کامیاب ہیں انشاءاللہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو کہا والصوم جنت، روزہ ڈھال ہے، بچاؤ ہے. کس سے؟ عن النار، آگ سے. یہاں تک فرمایا کہ رب العالمین روزے دار اور جہنم کے درمیان 70,000 میل کی مسافت ڈال دے گا. اللہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ روزے دار کو جہنم سے 70,000 میل کی مسافت تک دور کر دے گا انشاءاللہ. کل عمل ابن آدم، ابن آدم کا ہر عمل، نیک عمل، ہر نیک عمل، اس کا ثواب، اس کی جزا، اس کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے. ہر عمل، ایک نماز پڑھو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا. ایک عمرہ کرو 10 عمرے، ایک حج کرو 10 حج، ایک دفعہ زکوٰۃ دو 10 دفعہ زکوٰۃ دیا. 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عمل کرنے والے کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا ہے. الا الصوم، سوائے روزے کے. اللہ رب العالمین نے اس کا اجر کسی کو نہیں بتایا ہی نہیں. اتنا کہہ دیا روزے دار کا عمل لکھ لو کہ اس نے روزہ رکھا ہے. جس مقام پر، جس خانے میں، جس لائن میں عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے اس کو خالی چھوڑ دو. الصوم لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست روزہ میرے لیے رکھا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود اس کو جزا دوں گا. میں اس کے ثواب پر کسی کو بھی آگاہ نہیں کروں گا. مرنے کے بعد میرا بندہ جب مجھ سے ملاقات کرے گا، باب الریان سے داخل ہو کر جب میرے پاس آئے گا، اس کو میں اس کے اس عمل کی جزا بتاؤں گا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی. مجھے اپنے اس بندہ مومن کو خوش کرنا، اس کو فرحت دینی. فرحت عند لقاء ربہ، ہم میں سے ہر ایک نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یاد رکھو. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تنہا اللہ کے پاس جانا. اللہ ہوگا آپ ہوں گے، اللہ ہوگا میں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَرْجُمَانٌ، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوگا. فرمایا جب مجھ سے ملاقات کرے گا عند لقاء ربہ، اس وقت اس کو میں اس کے روزے کا اجر اور ثواب بتاؤں گا. اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے. اللہ کیا عالم ہوگا، آپ تصور کریں. روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دیتا ہوں. کیوں؟ یدع الطعام والشراب والشہوات،
اس نے کھانا میری خاطر چھوڑا، پینا میری خاطر چھوڑا، اور اپنے نفس کو میری خاطر قابو میں لایا۔ یہ اصل روزہ ہے، اس کو آپ سمجھو۔ طلوع فجر سے لے کر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے سے رکنا اور نفس پر قابو رکھنے کا نام روزہ ہے۔ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَيَقُولْ إِنِّي صَائِمٌ، روزدار روزے کی حالت میں اگر کوئی اس کو گالم گلوچ کرے یا اس سے لڑ پڑے، وہ جواب میں کیا کہے؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں یہ بد اخلاقی نہیں کر سکتا۔ شہوات۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، کھڑا ہونے ہے نا اللہ کے سامنے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفسانی خواہشات کو قابو میں لے آیا۔ دو عمل، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، زندگی گزاری اس خوف کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور پھر اپنے نفس پر قابو پا لیا۔ اللہ اکبر، نفس کو کنٹرول کر لیا۔ اللہ کا فرمان فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میں نے جنت اسی کے لیے بنائی ہے۔ اللہ، دو صفات کا حامل شخص جنت میں جائے گا، اللہ کا خوف رکھنے والا اور نفس کو قابو کرنے والا۔ اور روزے کا مقصد شہوات کو قابو کرنا۔ یَدَعُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالشَّهَوَاتِ، اور قیامت کے روز اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزہ شافع مشفع بن کے بندے کے حق میں کھڑا ہو جائے گا۔ شافع کا مطلب سفارشی، مشفع ایسا سفارشی جس کی سفارش عند اللہ قبول ہے۔ اللہ اس کو جسم دے گا، روزے کا سر ہوگا، ہاتھ پاؤں ہوں گے، آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر روزے دار کے حق میں یہ بیان دے گا، رب انی منعت الطعام والشراب والشہوات، اللہ میں روزہ ہوں، اس روزے دار کے حق میں سفارشی بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میری سفارش یہ ہے، اس فلاں بندے نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اور نفس پر قابو رکھا ہے۔ انی منعت الطعام والشراب والشہوات، میں نے اس کو کھانے سے روکا، یہ رک گیا، پینے سے روکا، رک گیا، نفس پہ قابو کرنے کی تلقین کی، نفس پر قابو کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رب العالمین روزے کی سفارش کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ بہت بڑا عمل ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے دنوں میں روزہ رکھے گا، ایمان کی حالت، روزہ ایمان دیتا ہے، ایمان کو ابلغ کرتا ہے، اعلیٰ درجے پر لے کر جاتا ہے، اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے۔ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، اللہ سے اجر و ثواب لینا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگر جس نے اس طرح روزہ رکھا، اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ اللہ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ، اور جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح ہے، جو ان سا مرضیہ نام دے، ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اس لیے اللہ پروردگار نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ نصیب کر دیا۔ اللہ، ہم خوش قسمت ہیں اللہ کی قسم کہ اللہ ہمیں بار بار مغفرت کے، بخشش کے موقع فراہم کر رہا۔ یہ وقت سے فائدہ اٹھا لے، یہ عمر سے فائدہ اٹھا لے، اس مہینے کی برکات سے ہم مستفید ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ کیا پتہ آئندہ سال ہو یا نہ ہو، ہمارے کتنے عزیز و اقارب
ہمارے کتنے دوست و احباب، ہمارے ساتھ کتنے اٹھنے بیٹھنے والے جو پچھلے سال تھے آج ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ تو اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پروردگار ہمیں اس مہینے کے دنوں میں صیام، اس کی راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی دکھلاوے سے، سمعہ سے، ریا سے، جھوٹی شہرت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے۔ اللہ پروردگار اپنی بارگاہ میں ہمارے تمام تر اعمال کو قبول و منظور فرمائے اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بیماروں کے لیے دعا کر اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اموات کی اللہ قابل مغفرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔